شخصیات ایسی دلاویز ہوتی ہے کہ جب ان کے کمالات اور ان کا تذکرہ ہو تو ان کے سحر سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مسکین پور شریف کے سرخیل سجادہ نشین جلوہ گر ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل حق کے نمائندہ ہیں اور ہمارے بزرگوں کے اس ورثہ کے امین ہیں جو سلسلہ نقشبند کے طفیل امت میں منتقل ہو رہا ہے۔ آگہی کے اجالوں سے معطر یہ شخصیت معتبر بھی ہے اور باوقار بھی، جن کی گفتگو میں توازن ہے، عمل میں اعتدال ہے، اور جن کے لب و لہجے میں کمال درجے کی احتیاط ہے۔ بات کرتے ہیں تو دل پہ اثر کرتی ہے۔ آج ہمارے درمیان تشریف لائے، اس مجلس کی رونق ہوئے، میں صمیم قلب سے خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہوئے ملتمسوں محبوب العلماء والصلحاء نمونہ اسلاف پیر طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ صاحب سجادہ نشین خانقاہ عالیہ نقشبندیہ فضلیہ مسکین پور شریف، آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ حضرت کی بات کو سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں اکابر کا صحیح معنوں میں خوشچین فرمائے۔ رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستو اور بزرگوں، سال ہر سال سے یہ عاجز عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی درسگاہ مخزن جامعہ مخزن علوم کے اندر خانپور میں حاضری دیتا ہے، اور جس کی نسبت شیخ الحدیث والقرآن حافظ عزیز حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ سے قائم ہے۔ آج ان کے تقریباً صاحبزادے موجود ہیں، اور اس ادارے کے محتمم مولانا حافظ فضل الرحمن صاحب درخواستی حفظ اللہ تعالی، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، تقوی میں مزید اضافہ فرمائے۔ میرے خیال میں 2 دن ہوئے یا 3 دن ان کی بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو باغ بہشت بنائے۔ 143 بچہ اس ادارے سے آج فارغ ہو رہا ہے۔ 22 تو علماء ہیں جو بخاری شریف کے عظیم اس اختتامی سبق کے اندر شرکت فرما رہے ہیں، اور 8 متخصصین ہیں، اور اسی طرح بنات کے اندر 350 بچی زیر تعلیم ہے، جس کو صرف خواتین اساتذہ پڑھا رہی ہیں۔ میری معلومات اگر ایسی ہیں تو خواتین کے اندر بھی بچیوں میں کافی تعداد میں 17 سے زیادہ بچیوں نے اس سال دورہ حدیث مکمل کیا ہے، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ اس ادارے کا اتنی بڑا فیض، میں دنیا کے کئی ملکوں میں جا رہا ہوں،
دنیا کے جس ملک میں جاؤ حضرت درخواستی کا فیض آگے پہنچا ہوا ہے۔ کیا شخصیت تھے، کیا ان کی سادگی تھی، کیا ان کا مقام تھا کہ آج بھی سال ہر سال گزر گئے، ان کی وفات کو نام لو تو دل بھر جاتا ہے، بلکہ مردہ دل زندہ ہونے لگ جاتے ہیں کہ ان کے نام میں ہی اللہ کا نام آ جاتا ہے، عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ میرے دوستوں، میں توبہ کے عنوان سے صرف 2 باتیں کروں گا کیونکہ مجلس اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ یہاں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طبقہ ہے جن کو بڑے لوگ کہتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جیسے ہم چھوٹے لوگ کہتے ہیں۔ چھوٹے لوگوں کو بڑے لوگوں سے ملنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ چھوٹا بندہ چاہے میں بڑے بندے سے بات کروں تو بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بڑا آدمی چھوٹوں سے روٹھ جائے تو اس کو منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، واللہ اکبر کبیرہ ہے۔ جب چاہے چھوٹا آدمی انسان میں رب سے بات کروں، بات کرنا آسان ہے، میں ملوں اس سے ملنا آسان ہے۔ جو دیر سے روٹھتا ہے منانے لگو تو جلدی مان بھی جاتا ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب میرے سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ انسان گناہگار ہیں، اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بھائی روٹھ جائیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، منانا پڑتا ہے، اس لیے کہ بھائی بھائی کے بغیر جی نہیں سکتا۔ خاوند روٹھ جائے تو بیوی بیچاری ترلے کرتی ہے کہ اس کے بغیر میں رل جاؤں گی، اجڑ جاؤں گی، بے آسرا بے سہارا ہو جاؤں گی۔ بیوی روٹھ جائے تو خاوند کہتا ہے کہ میرا گزارا گھر میں مشکل ہے۔ استاد روٹھ جائے تو شاگرد روتے ہیں، شاگرد روٹھ جائیں تو استاد روتے ہیں۔ لہذا دنیا کا منانا مجبوری ہے، در حقیقت رب کو منانا ہماری مجبوری ہو۔ دنیا روٹھ جائے کوئی فرق نہیں، رب روٹھ گیا تو نہ دنیا بچے گی نہ آخرت بچے گی۔ اس لیے رب کو منانے کی فکر میں ہم جمع ہیں۔ یہ جتنی اجتماعات ہوتے ہیں یہ رب کو منانے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا اپنے مالک سے کہ میرا مولا آپ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ فرمایا اگر کافر کلمہ پڑھ لے میں رب کلمے کی بدولت بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، نماز پڑھ لے سجدہ دے دے میں رب راضی ہو جاؤں گا، روزہ رکھ لے میں راضی ہو جاؤں گا، قرآن پڑھ لے میں راضی ہو جاؤں گا، میرے نبی کے عشق و محبت میں آ کے درود و سلام پڑھ لے میں راضی ہو جاؤں گا، بیٹے کا نام محمد رکھ دے، احمد رکھ دے، عبداللہ رکھ دے، عبد الرحمن رکھ دے، میں رب راضی ہو۔ یہ لفظ محمد جو ہے نا، یہ جب تک آمنہ کے لال نہیں آئے نام محمد آیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلا نام میرے اللہ کا ہے، اللہ نے اپنا نام ظاہر فرمایا کس کے آگے؟ دنیا تو تھی ہی نہیں، رب نے اپنے آگے اپنا نام ظاہر کیا۔ رب کے نام میں اتنی جلال تھا کہ اللہ دنیا بنا کے ظاہر کرتے دنیا پھر سے جل جاتی۔
فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا، رب نے اپنا نام بتا دیا میں اللہ ہوں، اور پہلی صفت کو بھی ظاہر کر دیا کہ میں الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ ہو بھی نہیں سکتا، اور ساتھ ہی اپنے محبوب کا نام بھی ظاہر کر دیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ نے نام ظاہر کر کے عرش اعلیٰ پہ لکھوا دیا، جنت کی دیواروں پہ لکھوا دیا، طوبہ کے درخت کے پتوں ٹہنوں پہ ٹہنیوں پہ لکھوا دیا، اور جنت کے دروازوں پہ لکھوا دیا، حور و غلمان کی پیشانیوں پہ لکھوا دیا، ہر فرشتے کی آنکھ میں لکھوا دیا۔ اللہ یہ دنیا میں نام کیوں نہیں آیا؟ فرمایا آدم نے نام تو پڑھ لیا، فرمایا آدم زمین پہ جاؤ، ایک حصہ میرے کلمے کا لے جاؤ، فرمایا الہ الا اللہ تک لے جاؤ، محمد رسول اللہ رہنے دو، یہ میرے پاس محفوظ رہے۔ ابھی آدم صفی اللہ، ابھی نوح نجی اللہ، ابھی ابراہیم خلیل اللہ، ابھی داؤد خلیفت اللہ، ابھی موسیٰ کلیم اللہ، ابھی عیسیٰ روح اللہ، سارے نبی آئے، کسی نبی کو نام محمد نہیں ملا، کسی نبی کی امت میں نام محمد نہیں آیا، کسی نبی کی اولاد میں نام محمد نہیں آیا۔ اللہ نے اس نام پہ پردہ نور کا ڈال دیا، یا اللہ یہ نام کب آئے گا؟ اور میں جب میرا محبوب دنیا میں آئے گا، عرش اعلیٰ سے نام محمد بھی آ جائے گا۔ فرمایا نام محمد، آمنہ کے لال حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جدھر سے گزرتی آواز آتی، آمنہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے جب پیدا ہو نام محمد رکھنا۔ ان کو القاء ہوا، یا شام میں بیٹھے ایک بزرگ 300 سال کی عمر والے کو بھی القاء ہوا کہ نبی آخر الزمان محمد عربی آنے والے ہیں، جب آپ پیدا ہوئے تو نام محمد رکھا گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ نام پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جس کی اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف ہو وہ آمنہ کا لال محمد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، اس لیے رب نے یہ نام پہلے کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا، بلکہ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ بڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا سمو اولادکم باسمی، اب تم اپنی اولاد کا نام میرے نام کے ساتھ رکھنا شروع کر دو، اور جب نام محمد رکھ لو پھر میرے نام کا حیا بھی کرنا، ادب بھی کرنا۔ جس کے نام میں محمد آئے اس کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارنا، اسے لعنت نہ بھیجنا، حیا کرنا۔ ایک بزرگ کا نام، ایک بزرگ کے مرید کا نام محمد عبداللہ ہے، 40 سال گزر گئے، محمد عبداللہ پانی بھر لاؤ، وضو کرنا ہے، پانی بھر لاؤ، مصلی بچھا دو، نماز پڑھنی ہے۔ 20 سال کے بعد انہوں نے کہا عبداللہ بیٹے پانی تو بھر لاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے کبھی 20 سال میں میرا نام ادھورا نہیں لیا، آج میرا ادھورا نام کیوں لیا ہے؟ بیٹے میں نے کبھی بغیر وضو کے نام محمد زبان سے لیا ہی نہیں ہے، یہ ادب و احترام ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مقبول نام محمد ہے، عرب میں چلے جائیں بیٹا محمد ہے، باپ محمد ہے، اور دادا محمد ہے، پوتا محمد ہے، پڑپوتا محمد ہے۔ دنیا میں رکھا جانے والا نام، پسند کیا جانے والا نام، لکھا جانے والا نام، دیکھا جانے والا نام، پڑھا جانے والا نام، سنا جانے والا نام، سرچ کیا جانے والا نام نام محمد ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، میرے اللہ کی آواز آئے گی یا محمد، سارے محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہم نے تو اپنے محبوب کو آواز دی تھی۔ اللہ آپ نے دنیا میں کبھی یا محمد کہہ کے محبوب کو نہیں آواز دی، یہ لفظ ندا ہے۔ یا آدم تو فرمایا، یا نوح تو فرمایا، یا داؤد تو فرمایا، یا یحییٰ تو فرمایا، یا ابراہیم تو فرمایا، یا موسیٰ تو فرمایا، یا عیسیٰ تو فرمایا، لیکن جب محبوب کو پکارا یا ایہا النبی، محبوب کو پکارا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر،
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ نے اپنے محبوب کو ان القابات سے پکارا. یا اللہ ہمیں آواز آئی یا محمد کی. اللہ فرمائیں گے جاؤ جن کے نام میں محمد آیا ہے ہم نے سب کو بغیر حساب کے معاف کر دیا ہے. فرمایا ہر بندہ گناہگار ہے. فرمایا اللہ کو پسند وہ بندہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے. شکر ادا کرو کبھی گناہ کی حالت میں موت نہیں آ گئی. زنا کی حالت میں آ سکتی ہے, شراب کی حالت میں آ سکتی ہے, جوا کھیلتے موت آ سکتی ہے, جھوٹ بولتے موت آ سکتی ہے, غیبت کرتے موت آ سکتی ہے, ظلم کرتے موت آ سکتی ہے, جھگڑا کرتے موت آ سکتی ہے. آئی بھی ہے لوگوں کو. آپ کو موقع مل گیا, گناہ کے بعد توبہ کا موقع ملا, نعمت سمجھیں. گناہ کے بعد نیکی کا موقع ملا, نعمت سمجھیں. گناہ کے بعد اتنی بڑی مبارک میں مجلس میں شرکت کا موقع ملا, یہ بھی ایک بخشش کی علامت ہے. یاد رکھو جب راضی ہونے پہ آتا ہے اسباب ایسے بنا دیتا ہے کہ آپ کو گھروں سے نکال کے عظیم مبارک پروگرام میں شامل کر دیتا ہے. یہ اس کے بہانے بنے ہیں بخشش کے. فرمایا جب تیرا قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے میں رب تیرے سے راضی ہو جاتا ہوں. فرمایا تو کلمہ پڑھتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. تو طواف کرتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. تو روزہ رکھتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. تو نظریں جھکا دیتا ہے حیا کی علامت بن کے میں راضی ہو جاتا ہوں. تو بیٹی کا نام تربیت اچھی کر دیتا ہے میں اس نیکی کو قبول کر کے راضی ہو جاتا ہوں. اللہ قرض دینے والے کو تو قرض معاف کر دیتا ہے تو میں تیرے سے راضی ہو جاتا ہوں. ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. میٹھا بول بول دیتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. بیٹے کو حافظ بنا دیتا ہے, عالم بنا دیتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. ان علماء کا جن کے سینے میں 30 پارے قرآن کا نور چلا گیا, قرآن کے ایک ایک لفظ کا نور بلکہ نقطے کا نور بھی اللہ میرا ظاہر کر دے. ساتوں آسمان و زمین کا خلا بھی اس نور سے بھر جائے گا. ان کے سینے میں تو رب کا پورا قرآن چلا گیا. جیسے قرآن کے الفاظ میں نور ہے ایسے حدیث پاک کے ایک ایک لفظ میں نور ہے. بخاری کا نور بھی ان کے سینوں میں ہے, قرآن کا نور بھی ان کے سینوں میں ہے. تو فرمایا جس سینے میں قرآن ہوگا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. نبی کا فرمان ہوگا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اور جو استغفار کرے گا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. ہم آج توبہ کریں گے اور میں توبہ کتنے گناہوں کی کریں. یا اللہ ہم نے تو دن میں گناہ کیے, ہم نے تو رات میں گناہ کیے. اللہ ہم نے دن کے اجالے میں ڈٹھائی و بہادری سے گناہ کیے. اللہ ہم نے اعلانیہ گناہ کیے, ہم نے مخفی چھپکے گناہ کیے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن رب تو دیکھنے والا تھا. اللہ ہم یہ سمجھتے تھے ہمیں گناہ بھول گئے, یہ تو فرشتے لکھنے والے تھے. لیکن جتنی گناہ کیے آسمان و زمین کا خلا ساری دنیا کے گناہ گاروں کے گناہ کٹھے کیے جائیں نہیں بھر سکتے. یہ اتنی بڑا خلا ہے لیکن میری اللہ کی رحمت کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا. وہ اس سے بھی بڑی ہے. ایک دفعہ کہنا تیرا کام ہے میرا مالک میں تھک گیا ہوں گناہوں سے, اب تو میری توبہ ہے. اللہ فرماتے ندامت کا آنسو زمین پہ بعد میں گرے گا, میں رب تجھے مقبول بندوں میں پہلے بنا دوں گا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا میرے مالک یہ تو بتائیں کوئی ایسا بندہ آپ کی مخلوق میں جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں. اور میں ہاں میرا کلیم فلاں علاقے میں. بھئی اس کے اندر کرنٹ ہے اللہ کے بندے, اس کو خیال کرو. انسان ہے بیان کر رہا ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کوئی ایسا بندہ موجود ہو جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں. فرمایا ہاں میرا کلیم فلاں علاقے میں چلے جاؤ, آسمان کے ستاروں سے بھی بندے کے گناہ زیادہ ہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چل کے گئے. اس گناہ گار کے دروازے پہ پیغمبر چلے گئے. پیغمبر کی نظر و قدم کوئی عام بات نہیں ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولیوں کی نظر میں یہ اثر ہوتا ہے.
ولی کی نظر میں اثر ہوتا ہے، ولی کا پرچھاواں گناہگار پہ پڑ جائے رب اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ چلے جاؤ دین پور شریف بقائے نور، جا کے دیکھ لو بقائے نور کو، ابھی میں کچھ دن پہلے ہی حاضری دے کے گیا ہوں۔ یقین نہ آئے، سرانے سوئے ہوئے اولیاء کی قبروں پہ نور ہے، پاؤں میں سوئے ہوئے اولیاء کی قبر پہ بھی نور ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء اللہ کی قبریں اگر یہ رب پردے ہٹا دے تمہیں پتہ چل جاتا کہ اللہ نے ان کو کیسے نور کے منابر پہ بٹھا رکھا ہے، کس شان کے ساتھ، کس دھج کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ، کس وقار کے ساتھ آج وہ برزخ کے اندر قبروں میں موجود ہیں۔ یہ پردے رکھے ہوئے رب نے تاکہ گناہگاروں کا پردہ ساتھ نہ کھل جائے، کیونکہ ان کی قبروں میں جو عذاب ہوتا ہے بھی ایک ولی بھی کسی قبرستان میں دفن ہو جائے، لاکھوں گناہگار سوئے پڑے ہوں، اس ایک ولی کی وجہ سے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، صبح ہو گئی، بندے کو مل کے آ گئے، پھر التجا کر دی اللہ کوئی ایسا بندہ بھی دکھا دیں جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا امتی ہے صحابی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ ایک دم خاموش ہو گئی۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں چپ ہو گئی ہو؟ اور میں آقا میں یہ سمجھتی تھی میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لے لیا۔ اور میں عائشہ تیرا سوال ہی ایسا تھا، اگر تو یوں پوچھتی کوئی ایسا امتی یا غلام یا صحابی یا یار جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، چاند سے زیادہ، سورج سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، پھر میں محمد بتاتا وہ تیرا باپ ابو بکر ہے۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اسی گھر میں چلے جاؤ جہاں کل گناہگار کو دیکھ کے آئے تھے۔ کلیم اللہ سوچتے گئے شاید اس گھر میں دو بندے رہتے ہوں گے، ایک گناہگار ایک نیکوکار۔ جب کلیم اللہ پہنچے دروازے پہ دستک دی، وہی بندہ نکل آیا جو کل ملا تھا۔ اللہ یہ تو وہی نکل آیا اور تو کوئی نہیں نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا کلیم یہ وہی ہے۔ اللہ ایک رات میں کیسے اتنی بڑا نیک بن گیا، گناہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا میرا کلیم جب یہ کل بندہ گھر آیا مزدوری کر کے، غریب بندہ تھا، بیوی کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ بیوی بھی بیوی ہوتی ہوگی، اللہ اکبر۔ ابھی حضرت نے بتایا میری ہمشیرہ بخاری شریف پڑھاتی ہے، حضرت درخواستی کا فیض ان سے جوانوں سے نہیں چل رہا، بیویوں سے بھی چل رہا ہے گھر کے اندر۔ میرا دل باغ بہار ہو گیا یہ لفظ سن کے، ایسی ہونی چاہیے اولاد۔ اللہ ان کو بھی ایسی اولاد جو دے چکے ہیں آگے نسلوں تک قیامت تک یہ تسلسل جاری رہے، آمین کہہ دیں۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ہاں میرا کلیم جب بندہ گھر آیا بیوی کی نظر پڑ گئی۔ بیوی نے کہا مجھے لگتا ہے اس دھرتی پہ تیرے جیسا گناہگار کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا نافرمان بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بندہ بیوی سے لڑا نہیں، الجھا نہیں، فساد نہیں مچایا، تھپڑ نہیں مار دیا کہ اتنی بڑا تو نے مجھے کیسے کہہ دیا، یہ نہیں کہا میں تجھے جانتا ہوں تیرے ماں باپ کو جانتا ہوں، بلکہ رونے بیٹھ گیا، بیوی سے کہنے لگا تو نے سچ کہا، میرے جیسا اللہ کا نافرمان بندہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن دعا کرو میں بھی پر امید ہوں کہ مجھے اللہ ایک نہ ایک دن نیک ضرور بنا دے گا۔ بس میرے بندے نے ارادہ کیا، میں نے بندے کی ساری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور انہی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اور فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں، اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے رب اسی سے راضی ہو جائے، جو جس سے رب راضی ہوا وہ کہاں چھوٹی ہوئی۔ اور میری حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ فرمایا کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہ کر بیٹھنا، ہو سکتا ہے رب اسی سے ناراض ہو جائے، کیونکہ وہ نکتہ گیر بھی ہے، وہ نکتہ نواز بھی ہے، راضی ہونے پہ آئے تو نکتے پہ، پکڑنے پہ آئے تو نکتے پہ۔ مدینہ طیبہ میں آخری بات ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے
میرے سے گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے۔ آقا پھر ہو جائے، فرمایا پھر توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر ہو جائے، فرمایا میرا صحابی بندہ توبہ کرنا چھوڑ جائے گا، رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں نا، بائیں ہاتھ سے، کتنی بار ہاتھ گندا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں دفعہ کر چکے ہو، لیکن جب یہ ہاتھ دھل جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ انسان بھی جب گناہ کرتا ہے گندا پلید نجس ہو جاتا ہے، فرشتے بھی منہ پھیر جاتے ہیں، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ ہاتھ دھلنے سے اتنی اجلا پاک نہیں ہوتا جتنی بندہ توبہ کے بعد پاک و صاف ہو جاتا ہے، ظاہر بھی صاف باطن بھی صاف، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سارے لوگ، سارے ساتھی ایک دفعہ توبہ کا کلمہ پڑھ لیں تاکہ ہم اس کے بعد توبہ کر کے روٹھے رب کو منا لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔